جسٹس منیر نے انکوائری عدالت تھی نا اس کی، وہ جو فراڈ کیا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت کا بیان ہوا، اور جج نے پوچھا کہ آپ غلام احمد کو کافر کہتے ہیں؟ اس میں کافر کا جرم تھا، اس پر 6 مہینے کی سزا تھی۔ شاہ جی نے کہا غلام احمد مدعی نبوت ہے، اور میں مدعی نبوت کو پہلے بھی کافر کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، آئندہ کہتا رہوں گا۔ شاہ جی کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آرام باغ میں پنڈال کا جلسہ ہے۔ شاہ جی نے یہ فقرہ کہا تو بے اختیار کہنے لگے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر سے گونج اٹھی عدالت۔ جسٹس منیر جل کر کوئلہ ہو گیا، کہنے لگا توہین عدالت۔ شاہ جی نے فرمایا توہین رسالت، چپ ہو گیا۔ ان کے یہاں توہین عدالت جرم ہے، توہین رسالت جرم نہیں۔ یہ میرے پر پرچہ آیا ہوا ہے، آپ نے اخبار پڑھا ہوگا۔ ایک خنزیر ہے قمر ادریس، خنزیر ابن خنزیر، وہ پہلے یہاں ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا تھا، پھر کمشنر لگا دیا گیا، پھر اور بہت سے عہدوں پر رہا۔ مسلمانوں کے مطالبے پر اس کو ہٹا دیا گیا تھا۔ لیکن اب ممتاز بھٹو صاحب نے اس کو سندھ پر پھر مسلط کر دیا ہے۔ مرزا طاہر اس جماعت کا امام قادیانی کا، ان کے عقائد کو جو کچھ بھی ہیں تمہیں معلوم ہی ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار، اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ مرزا طاہر بھگوڑا یہاں سے بھاگ گیا، اس کے ہر خطبے میں پاکستان کو گالی دی جاتی ہے۔ ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ کوئی موقع نہیں چوکنے دیتا وہ، جس میں پاکستان کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے علماء کو اور پاکستان کے عوام کو گالی نہ دی گئی۔ اور بدبخت سے نیچے کا لفظ اس کے نزدیک کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ہلکا پھلکا لفظ اس کا بدبخت ہے یا بدبخت ملا۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام جو آج کل اپنے کیفر کردار میں مبتلا ہے، ہم تو ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، جان بوجھ کر لایانی باتیں۔ یہ اس کو فزکس میں مشترکہ انعام دیا تھا 3 آدمیوں کے ساتھ، نوبل انعام دیا تھا سود کا، غدار پاکستان کے نام سے اس پر میں نے رسالہ لکھا تھا، وہ اس کو ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس لیے یہ کہہ کر احتجاج کرتے، جب یہ بھٹو کے زمانے میں آئینی ترمیم ہوئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو اس نے یہ مشیر تھا بھٹو کا، اس نے یہ کہہ کر استعفیٰ دیا کہ میں اس ملعون زمین میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ قمر ادریس اور اس کی جماعت کے تمام لوگ اس سرزمین کو ملعون سمجھتے ہیں،
اور ان ملعونوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمام وزیروں سے حلف لیا جاتا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا۔ آئین کہتا ہے یہ غیر مسلم ہے۔ کیا قمر ادریس نے یہ کہا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں؟ جو ہمارے آئین کو نہیں مانتے ان کو ماشاءاللہ وزیر بنا دیا گیا ہے۔ ہم نے صدر مملکت کو بھی تار دیے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہاں بھی تار دیے ہیں، اور یہ اسی کے سلسلے کا احتجاج ہے۔ مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود قمر ادریس کو برطرف کیے جانے کے بجائے سندھ کابینہ میں سب سے زیادہ اہم اور حساس محکمے دے کر تاریخ پاکستان میں قادیانی نوازی کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے۔ مسلمانوں کا یہ اجتماع یہ سمجھنے میں حق لگانے لگا کہ نگران حکومت قادیانی اور یہودی لابی کی شے پر ملکی حالات کو خراب کر کے وطن عزیز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اس لیے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ پھر فور قادیانی وزیر کو برطرف کر کے یہ احمقانہ فیصلہ کرنے والے افراد کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے۔ آپ متفق ہیں اس پہ؟ یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے۔ جب تک تمہارے اعمال نہیں بدلیں گے تمہارے حکمران نہیں بدلیں گے، بلکہ بدتر سے بدتر آئیں گے، اور جب تک تمہارے حکمران نہیں بدلیں گے تمہاری قسمت نہیں بدلے گی۔ باہر کیا ہے، میں مرکز کی حکومت کو بھی اور ممتاز بھٹو کی صوبائی حکومت کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں بحیثیت مجلس تحفظ ختم نبوت کا نمائندہ ہونے کے کہ تمہیں اگر تمہارا حافظہ کمزور ہے تو کسی سے پوچھ لو سن 53 کی تحریک کیوں چلی تھی، سن 74 کی تاریخ کیوں چلی تھی، سن 84 کی کیوں چلی تھی، اور اب 3 سال کی تاخیر ہو گئی۔ سن 94 میں تاریخ چلنی چاہیے تھی، 97 میں آ گیا، ختم ہو رہا ہے نا، 96 میں ختم ہو رہا ہے۔ یہ 10 سال کے بعد قادیانی کو شارٹ کیا کرتے ہیں، اب 10 سال کے بعد ان کی ٹھکائی ہوا کرتی ہے۔ سر ظفر اللہ کی وجہ سے خواجہ ناظم الدین حاجی نمازی اور تہجد گزار کا جو انجام ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ فاروق لغاری صاحب تم بھی حاجی نوازی ہو، سنا، تم بھی تہجد گزار ہو، بڑے شریف آدمی ہیں، لعنت ایسی شرافت پر جو مرزائیت کو قبول کرتی ہے، لعنت ایسے نماز اور روزے پر۔ میں فاروق لغاری کو بھی، ممتاز بھٹو کو بھی، معراج خالد کو بھی، جو قادیانی مرتدوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو مرتد اور بے ایمان سمجھتا ہوں، مجھے گرفتار کرو، تھانہ سامنے ہے، میں سب کو ملعون سمجھتا ہوں، مجھے نہ فاروق لغاری سے دلچسپی ہے نہ بے نظیر سے، نہ فلاں پارٹی سے اور نہ فلاں پارٹی سے، مجھے صرف ایک ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دلچسپی ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل نہ کرو،
اس امت پر رحم کرو. اگر اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تو کسی سے سیکھ لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.